اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا
هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي
العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم صل على محمد وآل محمد حضرات مومنین، اولاً مدح مولا سے پہلے بالخصوص مومنین کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش ہے کہ یہ اعلان کو بغور سماعت فرمائیں اور اپنے علاقے کے مومنین کو بھی اس اعلان کے لیے متوجہ فرمائیں۔ سلطان یہ اعلان سید قربان کاظمی کربلائی صاحب کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ سلطان عرب والعجم عالم آل محمد امام رؤوف حضرت علی بن موسیٰ رضی اللہ علیہ السلام کی یوم شہادت کے موقع پر جناب قربان کاظمی صاحب کی والدہ مرحومہ نے بشارتی حکم پر کربلا معلیٰ میں شبیہ تابوت اور مجلس اعضاء کو قائم کیا۔ قربان کاظمی صاحب کی والدہ مرحومہ جب 1975 میں شہر لکھنؤ میں ان کے والدین حاضر ہوئے تو یہاں بھی یہ عزاداری کا سلسلہ جاری رکھا گیا۔ والدہ مرحومہ کے انتقال کے بعد ان کی قائم کردہ عزاداری کو جاری رکھنا توفیق الہی ہے بے شک، لہذا گزشتہ برسوں کی طرح امسال بھی حسب دستور 22 ذی الحجہ 22 ذی قعدہ معاف کریے گا 22 ذی قعدہ یعنی 4 جولائی بوقت 8 بجے شب میں اسی بارگاہ ام البنین میں شب شہادت مجلس اعظم منعقد ہوگی۔ اس مجلس کو خطیب حق بیان علی جناب مولانا مرزا اعجاز اطہر صاحب قبلہ مجلس کو خطاب فرمائیں گے۔ 5 جولائی یعنی روز شہادت صبح 10 بجے اسی بارگاہ ام البنین میں شہادت کے روز کی مجلس منعقد ہوگی۔ اس مجلس کو حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا جعفر عباس صاحب قبلہ مجلس کو خطاب فرمائیں گے۔ مومنین سے کثیر تعداد میں تمام مرد حضرات سے ان دونوں مجالسوں میں کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش ہے، اور 23 ذی قعدہ 4 بجے سے پہر اسی بارگاہ ام البنین میں مستورات کی مجلس منعقد ہوتی ہے، ہر سال کی طرح ان سال میں منعقد ہوگی۔ اس مجلس کو محترمہ ڈاکٹر نسیم شبوہی صاحبہ خطاب فرمائیں گی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے گھر کی تمام خواتینوں کو یہ اطلاع فرما دیں کہ روز شہادت امام رضا غریب علیہ السلام 4 بجے سے پہر اسی عزا خانے میں یعنی 5 جولائی کو شبیہ تابوت خواتین کے درمیان برآمد ہوگا۔ تمام خواتین سے کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش ہے، اور ایک اعلان اور سماعت فرما لیں۔ اسی بارگاہ ام البنین میں 10 جولائی کو شب میں 7:30 بجے ایک مجلس اعظم منعقد ہوگی۔ اس مجلس کو بھی خطیب صداقت علی جناب مولانا علی متقی زیدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ مومنین سے ان تمام مجالس میں شرکت کی گزارش ہے۔ صلوات بھیجتے ہیں بارگاہ شہزادی جناب ام البنین میں ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کے غرض سے مجلس ہے۔ آج کے مجلس میں میں نے یہ سوچا کہ اس بارگاہ میں شہزادی رباب بنت عبداللہ کی صحت یابی کیا ہے؟ آپ حضرات سے گزارش ہے رباب بنت عبداللہ کی صحت رباب صاحبہ بنت عبداللہ صاحب
کی صحت یابی کے لیے آپ حضرات دعا فرما دے. خدا را شہزادی جناب صغرا سلام اللہ علیہ کے وسیلے سے ان کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. مطلب پیش کرتا ہوں دیکھیے. جب کرتا ہوں حق میں تیرے تقریر سکینہ، وزن پر صاحب. جب کرتا ہوں حق میں تیرے تقریر سکینہ، دیتی ہے دعا مادر شبیر سکینہ، دیتی ہے دعا مادر شبیر سکینہ. آپ شعر پیش کر رہا ہوں صاحب، محسوس فرما لیے گا تمام حاضرین و ناظرین حضرات. دیتی ہے دعا مادر شبیر سکینہ، اور دنیا کی بلائیں مجھے کیا قید کریں گی، دنیا کی بلائیں مجھے کیا قید کریں گی. ہے ہاتھ میں درگاہ کی زنجیر سکینہ، ہے ہاتھ میں درگاہ کی زنجیر سکینہ، ہے ہاتھ میں درگاہ کی زنجیر سکینہ. آپ شعر پیش کرو، اختیار آپ کو ہے، کیا ہے جیسے سماعت فرما لیے گا. ہے ہاتھ میں درگاہ کی زنجیر سکینہ. یہ شعر تھوڑا بیدار ہو گیا، بذرا سن لیے گا. ہے ہاتھ میں درگاہ کی زنجیر سکینہ. ساجد بھائی شعر دیکھے گا. جس کے لیے تو کہہ دے وہی جائے گا جنت، جس کے لیے تو کہہ دے وہی جائے گا جنت. جنت ہے تیرے باپ کی جاگیر سکینہ، جنت ہے تیرے باپ کی جاگیر سکینہ، جس کے لیے تو کہہ دے وہی جائے گا جنت. جنت ہے تیرے باپ کی جاگیر سکینہ، جنت ہے تیرے باپ کی جاگیر سکینہ. حضرت یہ کلام میں نے حسین ٹیکری جاورا کی سرزمین پہ اس کلام کو پیش کیا تھا، اور جو شعر میں آپ حضرت کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، یہ شعر بڑا نایاب ہے اس مرتبہ کا. مومنین نے بڑا دعاؤں سے نوازا اس شعر کے ذریعے، اور شاید ایک نئی بات ہو گئی اس شعر میں، اسے سماعت فرما لیے گا. جنت ہے تیرے باپ کی جاگیر سکینہ، اور اسلام کے چہرے پر نہ ہوتی کبھی رونق، اسلام کے چہرے پر نہ ہوتی کبھی رونق. ہستانہ اگر اصغر بیشیر سکینہ، اسلام کے چہرے پر نہ ہوتی کبھی رونق. ہستانہ اگر اصغر بیشیر سکینہ، ہستانہ
شیر سکینہ کر لے جو قبول آپ یہ گل ریز کے اشعار کر لے جو قبول آپ یہ گل ریز کے اشعار مل جائے اسے خلد میں جاگیر سکینہ مل جائے اسے خلد میں جاگیر سکینہ ایک صلوات کے ساتھ دو یا تین شعر امام رضائے غریب کے عنوان سے پیش کرتا ہوں لکھیے گا مولانا موصوف جب تک تشریف لا رہے ہیں بس انہی کے درمیان جو بھی گفتگو ہونا ہے وہ ہو جائے گی ایک اور صلوات دیکھ لیں امام رضا کے حوالے سے ایک مطلب دو مطلب اور تین شعر پیش کرتا ہوں دیکھیے گا سورج کی گردشوں پیوں قبضہ رضا کا ہے سورج کی گردشوں پیوں قبضہ رضا کا ہے ہر سال ہر صدی ہو کے لمحہ رضا کا ہے صلوات بھیجیے محمد ایک اس سے بہتر صلوات بھیجیے ہر سال ہر صدی ہو کے لمحہ رضا کا ہے یہ مطلب پیش کر رہا ہوں دیکھیے گا یوں پاک و صاف رجس سے کن بار رضا کا ہے پاک و صاف رجس سے کن بار رضا کا ہے کن بار رضا کا ہے کن بار رضا کا ہے قرآن کی زبان پر قصیدہ رضا کا ہے قرآن کی زبان پر قصیدہ رضا آخری شعر پیش کر رہا ہوں بڑا نایاب شعر ہے سماعت فرما والی قرآن کی زبان پا قصیدہ رضا کا ہے پروردگار اس لیے سنتا ہے میری بات پروردگار اس لیے سنتا ہے میری بات سنتا ہے میری بات سنتا ہے میری بات شامل میری دعا میں وسیلہ رضا کا ہے شامل میری دعا میں وسیلہ رضا کا ہے تو کیا کافروں کے لپا ہے ہم جانتے نہیں کیا کافروں کے لب پہ ہے ہم جانتے نہیں ہم جانتے نہیں ہم جانتے نہیں گل ریز کے لبوں پر تو کلمہ رضا کا ہے گل ریز کے لبوں پر تو کلمہ رضا کا ہے میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ خطیب مجلس برادر اکبر خطیب صداقت عالی جناب مولانا علی متقی زیدی صاحب قبلہ کی خدمت میں معتبرانہ گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے مجلس کو خطاب فرمائیں مومنین 10 جولائی کو بھی شب میں ٹھیک 7:30 بجے
اسی بارگاہ ام المؤمنین میں مجلس منعقد ہوگی. اس مجلس کو بھی خطیب صداقت علیہ جناب مولانا علی متفق زیدی صاحب کا بھی خطاب فرمائی. مومنین سے اس مجلس میں بھی کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش. थोड़ा सा पब्लिक को अंदर आइए आप लोग इधर आते फातिहा. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيد المرسلين محب الغرباء والفقراء والمساكين رحمة للعالمين رسول الثقلين إمام الحرمين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولا الثقلين أبي القاسم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين عزب الله عنهم الرجس وطهرهم على آدائهم وقتلتهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وطهارتهم وجلالتهم وشجاعتهم وعظمتهم وولايتهم وعطشهم أجمعين بلدنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم والفرقانه الحكيم والقرآن الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الجزاء والإحسان على الإحسان. صلوات لفظوں میں خالق کون مکان اور مالک ارض و سما ارشاد فرما رہا ہے کہ ہر جزا الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ نہیں. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے ایک عجیب و غریب جملہ ارشاد فرمایا ہے اور ہمیں یہ حکم دیا ہے یہ بتایا ہے کہ احسان کا بدلہ جو ہے وہ صرف احسان سے ہی اتارا جا سکتا ہے. اس سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ اللہ اس بات کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ کبھی کسی کے احسان کو بھولنا نہیں. یعنی احسان فراموشی اللہ کو پسند نہیں. کسی نے بھی اگر تم پر احسان کیا ہے تو اس کے احسان کو یاد رکھنا اور احسان کے جواب میں ہمیشہ اس پر احسان ہی کرنا. دیکھیے یہ بھی ایک عجیب و غریب فکر ہے اس لیے کہ زمانہ اس وقت یا انسان اس وقت یہ چاہتا ہے کہ جھگڑا نہ ہو فساد نہ ہو اور سب امن و امان سے رہیں اور آپس میں مل جل کے رہیں اور اس مل جل کے رہنے کے لیے ہی لوگ رہنے لگتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ماحول پیدا ہو کہ جھگڑا نہ ہو خون خرابہ نہ ہو اور کسی قسم کی کوئی ہتیا نہ ہو. لیکن کبھی آپ غور فرمائیں کہ روز اس کے لیے قانون بنایا جاتا ہے اور روز قانون کو رد کیا جاتا ہے یا یہ کہہ دیا جائے کہ جو قانون بنایا جاتا ہے اس قانون کو نافذ کرنے کے لیے بھی انسان کو خون ریزی کرنا پڑتی ہے اور یہ چاہتا ہے کہ جھگڑا نہ ہو. یہ یوں سمجھ لیجیے آسان لفظوں میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ جھگڑے کو روکنے کے لیے بھی جھگڑا کرنا پڑتا ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے امن و امان قائم ہو جائے.
لیکن آج دنیا میں امن و امان قائم نہیں ہو رہا ہے. لیکن اللہ نے ایک ایسا فارمولہ دیا ہے کہ اگر اس کے اوپر انسان چلے تو میں سمجھتا ہوں سوائے امن اور امان کے اور کچھ نہیں ہوگا. اللہ کہہ رہا ہے احسان کے بدلے میں احسان کرو. یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ چھوٹا احسان ہو تو اسے بھول جانا اور بڑا احسان ہو تو اسے یاد رکھنا. اس نے ایک لفظ استعمال کیا کہ احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے چھوٹا احسان ہو اور چاہے بڑا احسان ہو, انسان کو یاد رکھنا چاہیے اور اس احسان کے جواب میں ہمیشہ احسان ہی کرنا چاہیے. اور جب احسان ہی کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے مجھ پر احسان کیا, میں نے اسے یاد رکھا, اور جب میں نے اسے یاد رکھا تو جیسے ہی مجھے موقع ملا میں نے پلٹ کے آپ پر احسان کیا, اور جب میں نے پلٹ کے اس کے جواب میں آپ پر احسان کیا تو یہی حکم آپ کا جادو ہو گیا. اب آپ اس فکر میں رہیں گے کہ ان کے احسان کا بدلہ کیسے احسان سے چکایا جائے. لہٰذا وہ بھی انسان پھر پلٹ کے آپ پر احسان کرے گا, اور جب پھر آپ پر احسان کرے گا تو پھر آپ اس پر احسان کریں گے, اور جب زندگی احسان ہی میں گزرنے لگے گی تو جھگڑے کی تو نوبت احسان کے بدلے میں ہمیشہ احسان ہی کرو. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ کبھی اپنے محسن کو بھلانا نہیں, یعنی جس نے تم پر احسان کیا ہے اسے کبھی بھلانا نہیں, اور محسن کے احسان کو بھلا کے احسان فراموشی نہ کرنا. تو ایک بات غور طلب ہے, انسان کو خود غور کرنا چاہیے کہ بھائی جب چھوٹے سے چھوٹے احسان کو اللہ کہہ رہا ہے یاد رکھنا, تو وہ کہ جو محسن اسلام ہو, جس نے اسلام کے اوپر احسان کیا ہو, رسالت کو بچا کے جناب ابو طالب, تو پھر ان کے احسان کو کوئی کیسے بھلا سکتا ہے. اب دیکھیے ایک بات غور طلب ہے جو میں آپ کے سامنے کروں کہ ہر احسان کا بدلہ احسان سے دیا جا سکتا ہے. کوئی بھی احسان انسان کے اوپر کرے تو اس کے احسان کے جواب میں ہم احسان کر سکتے ہیں. اب یہ کہ کسی بھی نوعیت کا احسان, مثال کے طور پر آپ نے مجھے پر احسان کیا اور کوئی ایسا احسان کر دیا کہ جس کے احسان کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا ہوں, لیکن یہ کہ میں آپ کے احسان, آپ پر احسان کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہوں. اب میں پیاسا تھا, میں آپ کے گھر کی طرف سے نکلا, اور جب گھر کی طرف سے نکلا تو میں نے آپ سے یہ کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے, آپ فوراً پانی لے کے چلے آئے. یہ جو آپ نے مجھے پانی پکایا یہ بھی احسان. اس کا مطلب یہ ہے کہ احسان جو اتارا جا سکتا ہے وہ ایک گلاس پانی سے بھی اتارا جا سکتا ہے. اس لیے کہ جو آپ کی حیثیت تھی اس حیثیت کے حساب سے آپ نے مجھ پر احسان کیا, اور جو میری حیثیت تھی میں نے اپنی حیثیت کے حساب سے آپ پر احسان کیا. لیکن بعض احسانات ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا جواب احسان سے نہیں دیا جا سکتا. پوری توجہ سنیے گا, ایسے بھی احسانات ہوتے ہیں کہ جس کا جواب احسان کے ذریعے سے نہیں دیا جا سکتا. مثال کے طور پر سب سے زیادہ جو احسان کرنے والا ہے وہ اللہ ہے. اللہ نے ہم پر احسان کیے ہیں اور اس کے احسانات کے نیچے ہم دبے ہوئے ہیں. اس کے کسی بھی احسان کا جواب ہم اس پر احسان کر کے نہیں دے سکتے. مثال کے طور پر دیکھ رہے ہیں یہ اس کا احسان ہے, بول رہے ہیں یہ اس کا احسان ہے, سننے کی طاقت سے اس نے نوازا ہے یہ اس کا احسان ہے, اس نے ہمیں صحیح اور سالم پیدا کیا ہے یہ اس کا احسان ہے, اس نے ہمارے لیے رزق مہیا کیا ہے یہ اس کا احسان ہے, اس نے پینے کے لیے پانی بنایا ہے یہ اس کا احسان ہے, یہ ہوائیں جو چل رہی ہیں یہ اس کا احسان ہے, یہ مکان جو ہمارے پاس ہیں یہ اس کا احسان ہے. یعنی ہم اگر احسان اس کے گننے پر آئیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے احسان گر ہی نہیں سکتے, اس لیے کہ ہر ایک سانس کے ساتھ اس کے ایک احسان میں اضافہ ہو جاتا ہے. لہذا اس کے احسانات کو ہم گر نہیں سکتے. ہم مسلمان یہ کہنا شروع کریں کہ بھائی اللہ نے ہم پر احسان کیا, اللہ نے ہمیں پیدا کیا, اللہ نے ہمیں رزق عطا کیا, اللہ نے ہمیں دیکھنے کی صلاحیت دی, لہذا اس پر بھی ہم پلٹ کے احسان کریں گے. اب جناب ہم نے تو کر دیا کہ بھئی اللہ کے احسان کا جواب احسان سے کیسے دیا. میں نے کہا مسجد میں گئے, صبح کو اللہ اکبر کہا, اس نے ہمیں پیدا کیا تھا, ہم نے اس کی بڑائی کا اعلان کر دیا, اس نے ہمیں خلق کیا تھا, ہم نے اس کے لیے نماز پڑھ دی, اس نے ہمیں خلق کیا تھا, ہم نے اس کے نام کے لیے روزہ رکھ دیا. لہذا سر یہ احسان کا بدلہ احسان سے ہو گیا. دیکھیے یہ احسان کا بدلہ احسان سے ہو گیا, تو یہ کیا احسان کا بدلہ ہو گیا. لیکن جب غور کیا گیا تو ہم اس نتیجے میں پہنچے کہ معصومین نے ہمیں یہ فرمانا سے یہ بتایا
اور یہ فرمایا کہ یہ یاد رکھنا، یہ جو تم نماز پڑھ رہے ہو، یہ جو تم روزہ رکھ رہے ہو، یہ جو اعمال صالحہ بجا لا رہے ہو، یہ جو اذان دے رہے ہو، یہ اللہ اکبر کہہ رہے ہو، یہ کہنا بھی اللہ کا احسانی ہے، اس لیے کہ اس نے تمہیں توفیق عطا کی ہے۔ اگر وہ توفیق نہ دیتا تو کوئی اللہ اکبر نہ کہتا، وہ اگر توفیق نہ دیتا تو کوئی نماز نہ پڑھتا، وہ اگر توفیق نہ دے تو کوئی روزہ نہ دے۔ ایک جملہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں کہ اب ہماری سمجھ میں آ گیا کہ جب اللہ توفیق دیتا ہے تو نماز و روزہ ہوتا ہے، اور جب حسین توفیق دیتے ہیں تو مجلس و ماتم ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ توفیق دینے کی بات ہے کہ اگر وہ توفیق عطا کرتا ہے تو نماز پڑھتا ہے انسان۔ ویسے ہی اگر حسین توفیق دیتے ہیں تو لوگ مجلس میں آتے ہیں، جب حسین توفیق عطا فرماتے ہیں تو انسان فرش اعضا پڑھتے رہتا ہے۔ اس لیے کہ اس فرش اعضا کی عظمت کو بھی سمجھیے، یہ کوئی چھوٹا موٹا فرش نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں بچھونا بچھا ہوا ہے اور آپ گئے ہو جا کے بیٹھ گئے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ فرش اعضا وہ ہے کہ جہاں آسمان والے آگے یہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ نے وہ فرمایا لوگ جنت کو چھوڑ کے فرش اعضا پر آتے ہیں، تو یہ امام حسین کی دی ہوئی توفیقی تو ہے کہ جنت والوں کے پہلو میں آگے آپ بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک سلام بھیجو۔ اب یہ احسان ہے کہ اس احسان کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا، دیکھیے احسان کا کوئی جواب نہیں۔ اب دنیا میں بھی بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ جہاں کے اوپر احسان کا جواب احسان سے نہیں دیا جاتا۔ احسان کے بدلے میں بھی آپ کچھ کرتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ پوری توجہ سنیے گا، اس کے ساتھ ساتھ بھی آپ کو اس بات کا احساس رہتا ہے، آئیے ذرا چلائیں گے، کہ آپ احسان کے جواب میں کچھ نہیں کر سکے۔ دیکھیے اس کا احساس رہتا ہے۔ ملکہ صاحب کیسے، مثال کے طور پر آپ کے بچے کو پڑھانے کے لیے ایک مولوی صاحب آئے اور انہیں آگے مولوی صاحب نے آپ کو قرآن پڑھانا شروع کیا، آپ کے بچے کو قرآن پڑھا رہے تھے، کائنات کے سب سے بڑے کی لکھی ہوئی سب سے بڑی کتاب پڑھا رہے تھے۔ اور اس کے بعد جب ہمارے بچے کو پڑھا رہے تھے تو جب 1 مہینہ ہو گیا تو ہم نے انہیں لفافے میں رکھے تو 4,000 روپے 5,000 روپے، حالانکہ اتنے کوئی دیتا نہیں ہے مولوی صاحب کو، اس لیے کہ اسکول میں فیس تو دی جا سکتی ہے، قرآن پڑھانے والے کو اتنے پیسے نہیں دیے جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں۔ کوئی اللہ کی کتاب پڑھانے کے لیے آتا ہے، قرآن پڑھانے کے لیے آتا ہے، دینیات پڑھانے کے لیے آتا ہے، تو اسے زیادہ سے زیادہ 100 200 500 روپے ہوگا، 500 روپے لیتے اور پڑھا لیتے۔ کبھی آپ کو یہ سب باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کام میں نہیں کرتا ہوں، لہٰذا میں کہہ سکتا ہوں۔ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا دے رہے ہیں، وہ کام یا وہ علم کے جو دنیا کا دنیا ہی میں رہ جائے گا، اسے حاصل کرنے کے لیے تو 10-5 ہزار روپئے، لیکن وہ علم کے جو یہاں سے وہاں تک کام آئے گا اس کے اوپر آدمی کا سبھی خرچ کرتا۔ اور یہ کہ ان کو ہم نے 1000-2000 روپئے دیے، اس بات کا احساس بھی ہوتا ہے، 1000-2000 روپئے دیے، لفافے میں رکھے، پوری توجہ سنیے گا، لفافے میں رکھے ہم نے مولوی صاحب کے حوالے کیے کہ یہ لیجیے، آپ نے ہمارے بچوں کو 1 مہینے تک قرآن پڑھایا اور یہ بسم اللہ سے قبول فرمائیے۔ اور جب انہیں لفافہ اٹھا کے جیب میں رکھ لیا تو ہم نے فوراً کہا کہ بہت بہت شکریہ۔ دیکھیے فکری بات کہ جب مولوی صاحب نے لفافہ دیا تو کہنے لگے شکریہ، پوری توجہ سنیے گا، شکریہ۔ اب جب انہوں نے شکریہ کہا، یہ ساری بات ہے۔ دو چیزیں پڑھایا تھا صرف قرآن اور کہا تھا بسم اللہ یہ اور ساتھ ساتھ شکریہ۔
ہم نے کہا جب آپ فیس جمع کرنے اسکول جاتے ہوں گے تو وہاں بھی فیس دے کے کہتے ہوں گے شکریہ، کہہ رہے ہیں صاحب وہاں نہیں کہتے ہیں بھائی وہاں تو زیادہ دیتے ہیں پیسے، پھر وہاں کیوں نہیں کہتے؟ میں نے کہا آپ سمجھے نہیں، وہ معاملہ اور ہے، یہ معاملہ اور ہے۔ بھائی کیا معاملہ ہے؟ میں نے کہا انہوں نے ہمارے بچے کو پڑھایا، احسان کیا، تو انہوں نے احسان کیا، آپ کے بچے کو علم چاہیے تو انہوں نے علم دے دیا، انہیں پیسے چاہیے تھے آپ نے انہیں پیسے دے دیے، جو ان کو چاہیے تھا وہ آپ نے دے دیا، جو آپ کو چاہیے تھا وہ انہوں نے دے دیا، تو احسان کا بدلہ احسان سے ہو گیا۔ جواب آیا آپ سمجھے نہیں، انہی نے جو ہمارے بچے کو دیا ہے اس کے مقابلے میں یہ جو 1500 روپے 2000 روپے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پوری توجہ سنیے گا، کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا کلام پڑھایا، قرآن پڑھایا، اور جب قرآن پڑھایا تو کھلی ہوئی بات ہے کہ وہ بہت بلند چیز ہے، اس کے مقابلے میں 1000-2000 روپے کچھ نہیں ہے، لیکن انہوں نے 1000-2000 روپے لے کے قبول کیا اتنی بڑی کتاب پڑھانا۔ لہذا جب ہم ان کے احسان کا بدلہ احسان سے نہیں دے سکے تو ہم نے کہا شکریہ، نہیں تو فرمایا آپ نے، تب ہم نے کہا شکریہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کم قیمت دی جاتی ہے تب کہا جاتا ہے شکریہ، نہیں تو فرمایا بھائی جب کم قیمت دی جاتی ہے تب کہا جاتا ہے شکریہ۔ دیکھیے شکریہ تو جہاں احسان کا بدلہ احسان سے ادا نہیں ہو پاتا وہاں شکریہ ادا کیا جاتا ہے، نہیں تو فرما رہے ہیں وہاں شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ آپ نے غور کیا کہا جاتا ہے شکریہ۔ آپ کا ایک اچھا بزنس چل رہا تھا، آپ کی دکان پر میں پہنچا اور میں نے جا کے دیکھا کہ الیکٹرانک سامان لگا ہوا ہے، میں نے کہا یہ گھڑی بہت خوبصورت لگ رہی ہے، بڑی اچھی ہے، میں نے کہا بسم اللہ بھائی صاحب آپ لے لیجیے۔ ہم نے کہا نہیں ایسے نہیں، آپ پیسے بتائیے۔ میں نے کہا بھائی پیسے کی کیا بات ہے، آپ لے جائیے، آپ جناب ہیں، آپ مجلس سے پہنچتے ہیں، آپ لے جائیے، آپ سے پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نہیں صاحب ایسے نہیں لے جائیں گے، پیسے بتائیے، پیسے بتائیے۔ میں نے کہا اچھا دینا تبرکن 10 روپے دے دیجیے۔ میں جانتا تھا کہ وہ گھڑی جو ہے وہ 5000 روپے کی ہے، مگر انہوں نے کہا تبرکن 10 روپے دے دیجیے۔ میں بھی جناب تھا، مولوی تھا، میں نے چپکے سے جیب سے 10 روپے نکالے دے دیے، اور جب انہوں نے 10 روپے لے کے غلے میں ڈال دیے تب میں نے کہا بہت بہت شکریہ۔ میں نے کہا بھائی جب پیسے دے دیے تو شکریہ کی کیا بات ہے؟ کہ آپ سمجھے نہیں، جتنے کی چیز ہے اس سے کم میں دے دی، نہیں تو فرمائی کم میں دے دی۔ اب معلوم ہوا جب کم قیمت لی جاتی ہے تب کہا جاتا ہے شکریہ، لیکن تب کہا جاتا ہے شکریہ۔ اب ایک بات سمجھ میں آگئی کہ جب احسان کا بدلہ احسان سے نہ ہو سکے اور کچھ دینے والا کم قیمت میں راضی ہو جائے تب کہا جاتا ہے شکریہ۔ اب غور طلب یہ ہے کہ اللہ کا سب شکریہ ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کے احسان کا بدلہ کوئی احسان سے دے نہیں سکتا۔ لیکن جب ہم نے قرآن پڑھا تو اس میں عجیب و غریب واقعہ ملا۔ یہاں آل محمد نے روزے رکھے اور روزے رکھنے کے بعد روٹیاں وہاں بھیجی گئیں، اور جب وہاں روٹیاں بھیجی گئیں تو ان روٹیوں کے عوض وہاں سے سورہ نازل کیا گیا، اور جب سورہ نازل کیا گیا تو آل محمد اسی پر راضی ہو گئے۔ جب راضی ہو گئے تو اللہ نے ایک طرف شہزادی کے ہاتھ کی پکائی ہوئی روٹیوں کو دیکھا، دوسری طرف اپنے سورے کو دیکھا، اپنی جنت کو دیکھا، حریر جنت کو دیکھا۔ تب اس نے آواز دی اے آل محمد اتنی کم قیمت پر تم راضی ہو گئے، لہذا اللہ تمہارا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اللہ نے آواز دی کہ آل محمد اللہ نے جنت و حریر جنت کو تمہارے نام لکھا۔ انہوں نے کہا ہم نے قبول کیا، اور جب انہوں نے کہا ہم نے قبول کیا تب اللہ نے آواز دی اور اللہ تمہارا شکریہ ادا کرتا۔ آپ نے غور فرمایا ساری کائنات جس کا شکریہ ادا کرے اسے خدا کہتے ہیں، اور خدا جس کا شکریہ ادا کرے اسے آل محمد کہتے ہیں۔
عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ شان کاملہ جن کی جانب سے مجلس ہو رہی ہے، وہ بیمار تھی، رحمۃ اللہ نے سب سے محمد والے محمد کو شفا عطا فرمائی اور جب وہ شفایاب ہو گئی تب انہیں نے ذکر اعلی محمد کرانے کا فیصلہ کیا۔ آپ کبھی غور فرمائیں کہ ہمیشہ نظر کو پورا کرنا بھی انسان پر واجب ہوتا ہے، اس لیے کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ کیسے اور یہ کیسے یہ کیسے، لیکن کبھی آپ غور کریں کہ یہی مجلس جسے لوگ مستحب کہتے ہیں، پوری توجہ سنیے گا، میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یا ہمارے فرقے کے لیے مجلس و ماتم بالکل ویسے ہی ضروری ہے جیسے سانس لینے کے لیے ہوا ضروری ہے۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں۔ شریعت یہ فیصلہ نہیں کر سکتی اور نہیں لگاتی کہ سانس لینا واجب ہے یا حرام ہے یا مستحب ہے۔ ویسے ہی معاملہ مجلس کا بھی ہے کہ ہمارے لیے مجلس کے لیے یہ فتوے لینا کہ نہ یہ مستحب ہے اور یہ مباح ہے، تو مباح بھی عزاداری کو کہا جانے لگا ہے، لہٰذا ان کا تھا مباح ہے، مستحب ہے یا واجب ہے، اس پر ان سے فتویٰ ان سے فتویٰ ان سے فتویٰ۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی کا نام عزاداری ہے، ہماری حیات کا نام عزاداری ہے۔ تو سنیے گا، عزاداری کا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے جان دے کے عزاداری کی ہے، جان بچا کے عزاداری نہیں کی۔ اور مسائل ہے کہ جہاں جان بچا کے عمل کیا جاتا ہے، لیکن یہ عمل ایسا ہے کہ جہاں ہم نے جان دے کے عزاداری کی۔ جان دے کے عزاداری کی جاتی۔ اب یہ کہ ان کا ذات مستحب ہے، مستحب، لیکن اگر منت مان لی جائے تو یہی مستحب واجب بن جاتا ہے۔ پوری توجہ سنیے گا، یہی مستحب واجب بن جاتا ہے، اس لیے کہ نظر کا پورا کرنا واجب قرار دیا گیا، واجب قرار دیا گیا۔ پوری توجہ سنیے گا، اب ظاہر سی بات ہے کہ یہی واجب ہو جاتا ہے۔ میں کہا صاحب یہ مستحب واجب کیسے ہو جاتا ہے؟ بالکل ویسے ہی واجب ہو جاتا ہے کہ جیسے یوں سورہ حمد کا پڑھنا مستحب ہے، لیکن نماز میں سورہ حمد کا پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں۔ اگر آپ مستحب سمجھتے ہیں تو سمجھتے رہیے، لیکن اگر نظر مان لی ہے تو یہی مجلس کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے نظری کی بات کرتا ہوں، اس لیے یہاں تک لے آیا آپ کو۔ امام حسن اور امام حسین اور ان کے بابا اور شہزادی خانہ اور جناب مرزا، یہ روٹیوں والا واقعہ جو ہے تو ان کا روزے رکھے، یہ روزے رمضان کے روزے نہیں تھے بلکہ نذر کے روزے، اور جب نذر کے روزے رکھے 3 روزے سب نے مانے، اور اس کے بعد جب پہلا روزہ ختم ہوا، افطار کا وقت آیا، کیا سب کو معلوم ہے واقعہ، اور اس کے بعد شہزادی نے اپنے ہاتھ سے روٹیاں پکائی، 5 روٹیاں پکی اور دسترخوان بچھایا گیا، ہر ایک کے حصے کی روٹی اس کے سامنے رکھ دی گئی۔ تب الباب ہوا، کون ہے دروازے پر؟ یتیم ہوں۔ ایک نے اپنے حصے کی روٹی اٹھائی، لے جا کے سائل کو دے دی، دوسرے نے اپنے حصے کی روٹی اٹھائی، سائل کو دے دی، تیسرے نے اپنے حصے کی روٹی اٹھائی، سائل کو دے دی۔ ایک روٹی کا سوال کیا، اس گھر سے 5 روٹیاں ملی، اس گھر سے 5 روٹیاں ملی۔ سائل روٹیاں لے کے چلا گیا، پانی سے افطار ہو گیا، دوسرے دن پھر افطار کا وقت آیا، اور پھر سائل آ گیا، اور پھر سوال ہوا، پھر 5 روٹیاں چلی گئی، پھر تیسرے دن پھر ایک سائل آ گیا،
ہوا اور پھر 5 روٹیاں چلی گئی. دیکھیے پھر 5 روٹیاں چلی گئی. آنے والے سائے نہیں تھے بلکہ علماء نے تحریر کیا کہ یہ ملائکہ تھے. اللہ کے حکم سے اس دروازے پر آئے تھے. اللہ کے حکم سے اس دروازے پر آئے تھے اور روٹی کا سوال کر رہے تھے. اور جب روٹیاں مانگ رہے تھے تو ان کے گھر سے روٹیاں ملک کو دی جا رہی. ایک بات یہاں کے اوپر تو غور طلب یہ ہے کہ اس دروازے پر بھی ملک آیا اور یوں ملک کا آنا کوئی بڑی بات نہیں تھی، اس لیے کہ آدم کے پاس بھی پہنچا، نوح کے پاس بھی پہنچا، ابراہیم کے پاس بھی ملک پہنچا، موسیٰ کے پاس بھی پہنچا، عیسیٰ کے پاس بھی پہنچا. ختمی مرتبت کے پاس تو روز ہی آیا کرتے تھے. صبح کو بھی آتے تھے، شام کو بھی آتے تھے، دن میں بھی آتے تھے، رات میں بھی آتے تھے. اب ان کے دروازے پر بھی آئے. لیکن آپ نے کبھی اور غور کیا کہ نبیوں کے پاس ملک پہنچے تو کس شان سے پہنچے؟ جبرائیل پہنچے، کہا میں جبرائیل ہوں. میکائیل پہنچے، کہا میں میکائیل ہوں. اسرافیل پہنچے، کہا میں اسرافیل ہوں. نوح کے پاس پہنچے تو جبرائیل نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں. عیسیٰ کے پاس پہنچے، کہا میں جبرائیل ہوں. ختمی مرتبت کے پاس جبرائیل آیا تو آ کے کہتے تھے کہ ہاں میں جبرائیل ہوں، میں میکائیل ہوں. ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ جس نبی کے پاس بھی ملک پہنچا ملک بن کے پہنچا. لیکن خدا کی قسم صرف اور صرف ترے آل محمد ہے کہ جب ملک آیا تو ملک بن کے نہیں آیا، سوالی بن کے آیا. اور سوالی بن کے اس نے آواز دی کہ کہیں بھی تم جانا، کچھ بھی بن کے جانا، لیکن جب ان کے در پر آنا تو سوالی بن کے آنا، فسادی بن کے نہ. اور صلوات بھیجے جس وقت شہزادی نے روٹیاں تیار کی، کبھی اس بات پر غور کیجیے گا تو سب ایک جگہ رکھی ہوں گی. یہی تو ہوتا ہے گھروں میں، ان کا سب روٹیاں ایک جگہ پر رکھ لی ہوں. شہزادی نے بھی ساری روٹیاں ایک جگہ پر رکھی ہوں. ایک جگہ پر شہزادی نے سب روٹیاں رکھی ہوں. اسی وقت اگر سائل آ جاتا اور سوال کرتا تو کیا شہزادی سب روٹیاں نہ دیتی؟ اسے 5 روٹیاں نہ دیتی، 5 میں سے اس میں سے 1 روٹی کھا کے دے دیتی ہیں، باقی 4 بچا لیتی ہیں. ایسا تو ہو نہیں سکتا. اس وقت بھی اگر سوال کرتا تو 5 روٹیاں دیتی ہیں، نہ دیتی تو کہاں ساتھ دیتی. ایسا نہیں ہوا کہ اس وقت آ گیا ہو، دسترخوان بچ جائے، سب آگے دسترخوان پر بیٹھ جائیں، ہر ایک کے حصے کی روٹی اس کے سامنے پہنچ جائے، اور جب اس کے سامنے پہنچ جائے تب سوال ہو. اور جب سوال ہو تب بھی یہ نہیں ہوا کہ شہزادی نے سب روٹیاں اٹھائیں ایک ساتھ اور اٹھا کے دیں. شہزادی اٹھیں اپنے حصے کی روٹی دیں، علی اٹھیں اپنے حصے کی روٹی دیں، حسنین اٹھیں اپنے حصے کی روٹیاں دیں، فضا اٹھیں اپنے حصے کی روٹی دیں. کبھی آپ نے غور کیا کہ ایسا کیوں ہوا؟ اگر صرف شہزادی ہی سب کی روٹیاں اٹھا کے دے دیتی تو زمانہ فوراً یہ لکھ دیتا ارے بھائی کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب کی مرضی ہو. نہیں تو وہ تو گھر کی مالکن تھی اور انہیں سب کی روٹیاں اٹھائیں دے دی. علی شوہر تھے، کیا بولتے؟ حسنین بچے تھے، ماں سے کیا کہتے؟ اور فضا تو کنیز تھی، صاحب فضا کیا کہہ سکتی تھی؟ لہذا سب کی مرضی نہ سامنے آتی، سب کی رضا نہ ثابت ہوتی. لہذا جب سب کے حصے کی روٹی اس تک پہنچ گئی تو ہر ایک کے حصے کی روٹی اس کی ملکیت ہو گئی. اور جب ملکیت ہو گئی اب سوال ہوا
تو اب جو روٹی اٹھا کے دے رہا ہے وہ اپنی ملکیت عطا کر رہا ہے، اور ملکیت عطا کر کے یہ بتا رہا ہے کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جہاں مزاج میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جو فاطمہ چاہتی ہیں وہی علی چاہتے ہیں، جو علی چاہتے ہیں وہی حسنین چاہتے ہیں، جو حسنین چاہتے ہیں وہی فضا چاہتی ہیں۔ اے صلوات بھیجتے ہیں۔ یہ مشترکہ عمل ہے، دیکھیں یہ الگ الگ عمل ہے، انفرادی عمل ہے، ہر ایک کا اپنا انفرادی عمل ہے۔ انہی نے انفرادی عمل بھی کیا ہے، انہی نے مشترکہ عمل بھی کیا ہے۔ مشترکہ عمل کیا کیا کہ ایک چادر میں سب جمع ہو گئے، یہ ہے مشترکہ عمل۔ علی بھی لیتے ہوئے ہیں، شہزادی بھی ہیں، حسنین بھی ہیں، رسول اللہ بھی ہیں۔ آپ نے غور کیا کہ جب سب نے مل کے ایک عمل کیا تب بھی سورہ نازل ہوا، آیتیں نازل ہوئی، آیت تطہیر نازل ہوئی، اور جب سب نے الگ الگ عمل کیا تب بھی سورہ نازل ہوا۔ اب ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ قرآن ان کے گھر میں اس طرح سے نازل ہوا کہ ان کے عمل کا آئینہ بن گیا۔ یہ الگ الگ عمل کرے جب بھی قرآن بنتا ہے، اور مل کے عمل کرے جب بھی قرآن بنتا ہے۔ ایک سلام سورج کو بنانے والا وہ ہے، اشارے سے پلٹانے والے یہ ہیں، ستارے کو پیدا اس نے کیا ہے، تحدیث پر بلانے والے یہ ہیں۔ تو جو اس کے صفات ہیں وہ ان کے ذریعے سے ظاہر ہو رہے ہیں، ان کے ذریعے سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ اب جو آپ ان کی حیات میں تقویٰ ڈھونڈ رہے ہیں تو میں تو ایک بات جانتا ہوں کہ بھیا ان کی حیات سے پہلے اللہ میں تقویٰ ڈھونڈیے۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ سماعتوں کی نظر کر دوں اس محبت پر کہ جو آپ کے دلوں میں مولا علی سے ہے، بھروسہ کرتے ہوئے ایک جملہ پر سن لیجئے۔ علی جنت میں جانے والے کو نہیں کہتے ہیں، علی جنت بھیجنے والے کو۔ صلوات کہتے ہیں۔
پڑھایا جا چکا آل محمد، بہت سے ہو گئے آل محمد، اب تو صرف آل محمد کے چاہنے والوں ہی سے بس ایک ہی اپیل کرنے کو نہیں چاہتا کہ جس سے محبت میں زندگی گزار، جس نے ہر مصیبت میں ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے، اس کے خلاف نہ سنو، اور جو پڑھ رہے ہیں ان کے خلاف آواز پڑھیں، اس لیے کہ آل محمد بڑے مصروم ہیں۔ یہ بھی سمجھ لیجیے کہ آل محمد کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ان کی طرف سے بولیں، اس لیے تو ان کے حق کے لیے تو اللہ بولتا ہے، انہیں ضرورت نہیں ہے، لیکن اپنی ذات کو پاک و صاف ثابت کرنے کے لیے، اپنے حسب و نسب کو طاہر ثابت کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ حق کے اہل بیت کو زبان کھولو، اس لیے کہ بڑی مصیبتیں گزر گئی، زہرا کا لال کربلا میں رولا رولا ذکر اہل بیت ہی شفا ہے، اس لیے کہ قرآن نے بھی کہا ہے کہ یہ قرآن شفا ہے، قرآن پڑھو تو شفا ہوگی، اور مولا علی نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ہمارا ذکر شفا ہے۔ عزیزوں، جب کسی مرض کی کوئی دوا نہ ملے تو مجلس حسین میں آ کے بیٹھ جائے، مجلسیں ہیں جو شفا پہنچے، اس لیے کہ جہاں معصومین آ کے بیٹھ جائیں پھر وہاں شفا ہی شفا۔ بس عزیزوں، زہرا کا بھرا گھر لٹ گیا، حسین شہید ہو گئے، خیموں میں آگ لگ گئی، 11ویں محرم پہ قافلہ چلا گیا، قید خانہ شام، اہل حرم اسیر۔ ایک واقعہ عجیب و غریب ملتا ہے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ شفا حاصل کر لینے کے بعد یہ مجلس کی گئی، لہذا بس ایک واقعہ کہ شفا انہی کے در سے ملتی ہے۔ اہل حرم قید خانے میں اسیر ہیں، ایسا قید خانہ کہ جہاں نہ دن کی خبر ہوتی تھی نہ رات کی خبر ہوتی تھی۔ ایک شخص قید خانے سے سامنے سے گزرا، قید خانے کو دیکھا، رونا شروع کیا، آنکھوں میں آنسو آئے۔ جب رو رہا تھا تو قید خانے کے سناٹے کو چیرتی ہوئی ایک نحیف آواز سنائی دی، اے بھائی تو آگے چلا جا، نامحرم پر نظر کرنا حرام ہے۔ سر چکا کے کہتا ہے کہ ہم نے کسی کو نہ دیکھا، لیکن اس آواز کو سنا تو بس اتنا جواب میں ضرور کہا کہ ہم نے کسی کو دیکھا نہیں ہے، ہم تو صرف قید خانے کو دیکھ کے رو رہے ہیں کہ کیسے قیدی ہیں کہ جس قید خانے میں قید کیے گئے اسے دیکھ کے رونا آتا ہے۔ روتا ہوا آگے بڑھا، ایک بی بی کو سامنے سے آتا ہوا دیکھا کہ جو سر پر ایک خوان رکھے ہوئے تھے، دریافت کیا کہ اس خوان میں کیا ہے، کہ اس میں کھانا ہے، کہاں لیے جاتے ہیں، کہا غریبوں مسکینوں اور اسیروں کو کھلانے جا رہی ہوں۔ کہا تمہارا ہم پر یہ بڑا احسان ہوگا اگر یہ کھانا آج اس قید خانے میں لے جا کے نصیروں کو کھلا دیں، کیونکہ ہم نے آج تک اس شان کے قیدی نہیں دیکھے۔ بس یہ سننا تھا کہ وہ بھی تیار ہو گئی، کہتی ہے کوئی بات نہیں، آج ہم اسی قید خانے میں جاتے ہیں۔ قید خانے کے دروازے پر آئی، دروازے قید خانہ سے اجازت لی، قید خانے کے اندر قدم رکھا، فرش خواب پر قدم بڑھاتی ہوئی آگے چلی کہ ایک طرف سے آواز آئی، ہائے بابا حسین تو کیا اس کے مارے گئے۔ مڑ کے دیکھا ایک بچی فرش خواب پر ہائے حسین لکھتی ہے اور تڑپ کے روتی ہے، اور روتی ہوئی آگے بڑھی۔ یہ کون لوگ ہیں جو نام حسین لے کے روتے ہیں؟ ایک طرف سے زنجیروں کے بچنے کی آواز آئی، مڑ کے دیکھا ایک بیمار ہے جو لوہے میں جکڑا ہوا ہے، اور آگے بڑھی ایک بزرگ شخصیت نظر آئی، وہیں بجا کے بیٹھ گئی، سامنے کھانے کو رکھ دیا، اور بی بی نے سجدے سے سر اٹھا کے اس کھانے کو دیکھا، پھر اس کے چہرے کو دیکھا، تو اس کے بعد فرمایا خیر تو ہے، یہ کیسا کھانا ہے؟ اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ بی بی یہ کھانا ہے، اسے کھاؤ، ان بچوں کو بھی کھلاؤ۔ ان بی بی نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا پروردگار اب ہم پر یہ وقت آ گیا
میں اتنا کہنا تھا لرز گئی کہ یہ بی یہ صدقہ نہیں ہے بلکہ یہ ہماری نظر کا کھانا ہے. کیسی نظر؟ کا حسین کی سلامتی کی نظر ہے. اور حسین نبی کا نواسا حسین. اے بی بی ایک طولانی داستان ہے. مختصر لفظوں میں سنو. میں کمسن تھی, بیمار ہو گئی. میرا باپ مجھے لیے ہوئے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا. آغوش میں میرا شہزادہ حسین تھا جس نے آغوش سے آواز دی, جا میں نے تجھے صحت دے دی. جب سے آج تک میں بیمار نہ ہوئی. میں نے اپنا یہ دستور بنا لیا کہ ہر شب جمعہ اپنے آقا کی سلامتی کی نظر دلاتی ہوں اور یہ کھانا غریبوں میں بانٹ دیتی ہوں. اے بی بی یہ کھانا کھاؤ اور میرے آقا کی سلامتی کی دعا کر دو. میں اتنا سننا تھا. یہ بی بی کہتی ہے کہ حسین کی سلامتی کی نظر اپنا دلانا. کبھی بھی آپ کون ہے کہ ایسی بات کر رہی ہیں؟ خدا میرے حسین کو سلامت رکھے. کہا ہاں تو نے خالی حسین کا نام لیا تو کیا صرف حسین کو جانتی ہے؟ کہا حسین کی بہن زینب ہے جنہیں ہم اچھی طرح جانتے ہیں. دیکھے گی پہچانے گی, کیوں نہ پہچانیں گے, ہماری شہزادی ہے. پر چہرے سے بالوں کو ہٹایا. اے بی بی تو نے کہا پہچانا؟ ارے مجھے کو زینب کہتے ہیں. میرا بھرا گھر کربلا میں لٹ گیا. میرا حسین مارا گیا. اللہ رس کے کھڑی ہو گئی. تم زینب نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو وہ بی بی پہ رضا ہو جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے میرے عباس کے شانے کاٹے گئے. میرے حسین کو قتل کر دیا گیا. ہمیں اسیر کیا گیا. واہ حسین. گناہوں کو معاف فرما دے. جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما. جو مفروض ہیں ان کے قرضے ادا ہو جائے. اور مومنات کی جو حاجتیں ہیں خدا عالم صلی محمد و آل محمد کے جلد از جلد ان کا قبول فرما. پروردگار خاص طور سے رضا بنت عبداللہ کو شفائے کاملہ عطا فرما. اور جس مجلس کا خدیہ لولی نے چاہا ہے کہ حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام کو بچے اور ان سے جو ثواب حاصل ہو وہ ان کو حاصل ہو. لہذا ایک پار پالا قلم نام امام موسی جعفر علیہ السلام صلوات.